میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا. اور قرآن پاک کتنی اہم چیز ہے کہ میرے آقا کریم فرما گئے، آپ کی حدیث پاک ہے، ترکت فیکم امرینی، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑا جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تم نے اگر پکڑ لیا تو تم گمراہی سے بچ جاؤ گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت النبی، کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت. بعض مسائل پہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں، یہ میری وجودی مجبوری ہے، جذباتی ہو جاتا ہوں. کوئی میرے سامنے خدا کے خلاف گفتگو کرے تو تھوڑی دیر تک تو صبر رہے گا، پھر میں بے صبر ہو جاتا ہوں. یہ میں بتا دوں آپ حضرات کو مجبوری ہے. کوئی میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، ایک ذرا سی، چاہے دانستہ کرے یا نادانستہ، میں جذباتی ہو جاتا ہوں. اس کے لیے کسی معذرت کی ضرورت نہیں. اور کوئی اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایک ذرا سا بھی حضور کے اہل بیت کے سلسلے میں بے رخی برتے تو پھر اسے میری بے رخی برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس کے لیے میں کسی معذرت کی ضرورت نہیں محسوس کرتا. میں ابھی آتا ہوں فکری مسائل کی طرف، لیکن ایک اہم بحیثیت محدث، بحیثیت حامل حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک فریضہ ہے، واجب ہے، ادا نہیں کروں گا تو گنہگار ہو جاؤں گا. مفتی صاحب نے بہت اچھی تقریر کی، جذبات انگیز تقریر کی. میں نے ان کی تعریف کی، تائید کر رہا ہوں، مگر ایک تسامح ہو گیا ان سے. حضور پاک کی وصیت، حضور پاک کی حدیث ثقلین، اس حدیث میں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی نہیں ہے. کتاب اللہ و اہل بیتی، کتاب اللہ و عطرتی. ٹھیک ہے، عطرتی کے اوپر بہت سے لوگوں نے بحث کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے محدثین نے عطرتی والی عبارت صحیح سند سے نہیں پہنچی، حالانکہ ہے لیکن ڈیبیٹیبل بنا دیا گیا. لیکن اہل بیتی تو ہے، اہل بیتی صحیح السند ہے. اور مسلم، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2408، صحیح مسلم 2408 حدیث ثقلین ہے، جس میں کتاب اللہ و اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت. اور اس کے بعد کئی جگہوں پر یہ حدیث کئی کتابوں میں، صحیح کتابوں میں ہے. تمام محدثین، امام احمد ابن حنبل، امام نسائی، امام ترمذی اور امام جلال الدین سیوطی اور کتنوں نے اسے نقل کیا. حدیث ثقلین، کتاب اللہ و اہل بیتی، کتاب اللہ و عطرتی. اور کہیں 3 مرتبہ آپ نے کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. دیکھو ہم اللہ کو واسطہ قرار دے کے کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. دیکھو اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. دیکھو اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں تم ہمارے اہل بیت کا خیال رکھنا.
اور امت نے یہ خیال رکھا کہ وصیت کا متن چینج کر دیا. امت اسلامی کے زوال کا سبب وصیت رسول کو چھوڑ دینا ہے. امت اسلامیہ کا زوال کا سبب رسول سے بے وفائی ہے اور وصیت رسول میں تحریف کر دینا ہے. بدل دی، چینج کر دی وصیت. اور سرفرازی امت و سرفرازی اسلام کا معیار صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کشور کشائی کریں، صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری حکومت اندلس تک تھی، یورپ تک تھی، یورپ میں ہم حکومت کرتے تھے، مشرق سے مغرب تک ہماری حکومت تھی. یہ اسلام اور خدا کے نزدیک اور قرآن کے نزدیک سرفرازی کا یہ معیار نہیں ہے. دلوں کی تسخیر یہ ہے معیار. دلوں کی تسخیر، ذہنوں کی تسخیر، عقلوں کی تسخیر، انسانوں کی تربیت، انسانی تربیت. کسی کی بھی حکومت رہے، کسی کی بھی تنظیم رہے، وہاں جو انسان ہو وہ انسان خدا شناس ہو، جو انسان ہو وہ نبی شناس ہو، جو انسان ہو وہ قرآن شناس ہو، جو انسان ہو وہ وصیت پیغمبر کا صحیح متن ان کے سامنے ہو اور اس متن کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوں. یہ بہت اہم ہے. تو سمجھو اہل شام اور اہل شام میں رہنے والے کوفیوں کا کردار پھر بھی وہ نہیں ہے کہ جب لشکر اہل بیت کوفے میں آتا ہے آپ کو نہیں نظر آتا کسی نے ایسے نعرے مارے ہوں جیسے شام والوں نے مارے، کہ روکا جاتا ہے قافلے کو، بازاروں کو سجایا جاتا ہے، رقص کرنے والوں کو بازاروں بلایا جاتا ہے، ڈھول لے کر یہ بازاروں میں آتے ہیں اور ان کو یہ بولا گیا کہ باغیوں کا لشکر آیا ہے. باغی کون؟ جو وقت کے خلیفے کے مقابلے میں قیام کرے وہ باغی ہے. ابھی صحیح مسلم، صحیح بخاری، امام حنبل، جتنے بھی 4 امام ہیں سب نے متفق علیہ آج بھی یہ متفق ہیں ان روایات پہ جن روایات کی نسبت رسول خدا کی طرف کی گئی ہے کہ اگر کوئی حاکم وقت کے مقابلے میں قیام کرے گا وہ دین سے خارج ہے. جو حاکم وقت کے مقابلے میں قیام کرے گا علیاذ باللہ خدا اسے قیامت کے دن ذلیل کرے گا. جو حاکم وقت کے مقابلے میں قیام کرے گا وہ مرتد ہو چکا ہے. اب کہا حاکم چاہے فاسق ہو، حاکم چاہے فاجر ہو، حاکم کے چاہے اندر شیطان چلا گیا ہو، حاکم چاہے آپ کو دین سے ہٹا دے، آپ کو حق نہیں ہے آپ حاکم کے خلاف اٹھاؤ. کہ آج بھی ایک ٹک ٹاک کا مفتی یہ بولتا ہے ٹی وی پر، آپ جا کر ان کی یہ افکار ہیں، کوئی جوان جا کے ان سے انٹرویو لینا کہ جناب والا حاکم کے خلاف قیام ہو سکتا ہے، فوراً بولیں گے نہیں ہو سکتا کیونکہ رسول نے یہ کہا، رسول نے، اور موٹی موٹی شخصیات سے وہ حوالے لاتے ہیں. کسی نے تحقیق نہیں کی کہ آج بخاری کے لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ بھائی میں نے 6 لاکھ حدیثوں کو پرکھنے کے بعد بخاری بنائی. 6 لاکھ حدیثیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان 6 لاکھ کی چھاٹی کر کے انہوں نے کتاب لکھی، نام لکھا صحیح البخاری. یہ وہ حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں، باقی حدیثیں کیا ہیں؟ وہ کارخانہ جنہوں نے جھوٹی جھوٹی حدیثیں بنائیں. اب ایک ایسا ماحول جس میں ایک بندہ سن رہا ہے قال رسول اللہ، رسول خدا نے کہا، حاکم شرابی بھی ہو، فاسق بھی ہو، اس کے خلاف قیام نہ کرنا، اور کہا جو بھی قیام کرے وہ قتل ہے، واجب القتل ہے، چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، شخصیت کیوں نہ ہو. اب یہاں پہ حسین ابن علی قیام کرتے ہیں. یہ کارنامہ تھا امام حسین کا کہ امام حسین نے قیام کر کے ان تمام تر حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ سیرت میرے نانا کی سیرت نہیں. کہا نا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کل اگر میں نہ رہوں میرے نام سے منسوب باتیں کی جائیں، میں نہیں تو کیا ہوا، کردار حسین تو تمہارے سامنے ہے. جو حسین کرے سمجھو یہ محمد کا کردار ہے. کیوں ضرورت پڑی یہ کہنے کی کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے؟ صرف اس لیے کہ جب شخصیات میں پریشان ہو جاؤ تو کم از کم فیصلہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. فرمایا یہ دیکھنا جہاں جہاں علی جائے گا وہاں وہاں حق جائے گا.
یہ پہلی صفت اصحاب امام حسین میں صفت بصیرت، کہ یہ پہچان سکے کہ واقعاً حق کس کے ساتھ ہے، اور اتنے اٹل تھے اپنے اس فیصلے پر کہ حسین کو چھوڑا نہیں۔ اور آیا تو بیٹے کو لے کر آیا، بھائی کو لے کر آیا، کئی اپنے 2 بیٹوں کو لے کر آئے۔ جناب جعفر کے خاندان سے 10 لوگ کربلا میں شہید ہوئے، ذرہ برابر قدم نہیں لڑکھڑائے، کیونکہ جب آپ کے سامنے حق عیاں ہو جاتا ہے پھر انسان اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔